ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ یہ مخدومی کرم ہے کہ ایسا فیض ہے کہ جب فیاض بدوہی یہاں نعت پڑھنے آئے تھے تو کوئی نہیں جانتا تھا، مخدوم کا ایسا کرم ہو گیا کہ پورے ہندوستان میں نعت گوئی کا ڈنکا بج رہا۔ کہ یا رب تو عطا کر دے سوغات مدینے کی، یا رب تو عطا کر دے سوغات مدینے کی، اور قسمت میں میری لکھ دے ہر رات مدینے کی۔ یا رب تو عطا کر دے سوغات مدینے کی، اور قسمت میں میری لکھ دے ہر رات مدینے کی۔ اور گر اچھی لگے تم کو کہہ دینا سبحان اللہ، گر اچھی لگے تم کو کہہ دینا سبحان اللہ۔ ارے بھر دے میری جھولی میں خیرات مدینے کی، بھر دے میری جھولی میں خیرات مدینے کی۔ بھر دے میری جھولی میں خیرات مدینے کی۔ اوے تشنہ لبو آؤ سیراب کرو سب کو، اے تشنہ لبو آؤ سیراب کرو سب کو۔ ارے زمزم کے برابر ہے برسات مدینے کی۔ اے تشنہ لبو آؤ سیراب کرو سب کو، زمزم کے برابر ہے برسات مدینے کی۔ آئیے مجاہد شیر کشمیر جو کشمیر کی سرزمین سے چل کر آیا، جس کی بے باکی پورے ہندوستان میں نرالی ہے، جو بات کہتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے، وہ شیر کشمیر حضرت علامہ مولانا اعجاز احمد صاحب کشمیری سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے، اپنے نورانی بیانات سے لوگوں کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ نعرہ نعرہ رسالت، جانشین حضور اشرف العلماء، سرپرست دارالعلوم شاہانہ، پیر طریقت سید خالد نظام اشرف صاحب قبلہ، سید عارف میاں صاحب نقشبندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت کو جانے دے، حضرت کو جانے دے، آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ کہ جو خلاف ہے زمانہ، جو خلاف ہے زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا، جو خلاف ہے زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا۔ میرے ساتھ ہے محمد، میرے ساتھ ہے خدائی، اور ہم سے اے گردشے وقت بچنا ذرا، ہم سے اے گردشے وقت بچنا ذرا، ہم دیوان گانے حبیب خدا۔ ہم سے اے گردشے وقت بچنا ذرا، ہم دیوان گانے حبیب خدا۔ غیرت عشق کو گر جلال آ گیا، یہ نظام دو عالم بدل جائیں گے۔ اور استقبال کرے حضرت کا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت، عرس شاہد ملت، حضرت علامہ مولانا اعجاز صاحب قبلہ مسجد العلی۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جو حضرات گیٹ پہ کھڑے ہیں، جو اوپر ہیں برآمدے میں، سب کوئی تشریف لائے جلسگاہ میں بیٹھیں، کوئی گیٹ پہ نہ کھڑا رہے نہ کوئی اوپر رہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تهينوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ایک ضروری اعلان سن لیجئے کہ جن حضرات کو پیر طریقت حضرت علامہ سید نظام اشرف صاحب قبلہ مسجد العالی سے مرید ہونا ہو وہ حضرات مرید ہو لیں. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے آقا دو عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار پھر بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید بہت سارے لوگوں کی زبان یا تو کٹ چکی ہے یا تو ان کے لب سیلے جا چکے ہیں، اس لیے منہ سے درود پاک کی آواز نہیں آ رہی ہے. اگر منہ میں زبان باقی ہے، حلق میں جان باقی ہے تو درود کی آواز آنا چاہیے. درد بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا صلی رسول اللہ اللہ. علیہ وسلم. یہ میرا دوسرا موقع ہے کہ میں حضور شاہد ملت علیہ رحمت رضوان کے عرس کے موقع پر اور اس مدرسے کے سالانہ جلسے دستار فضیلت کے موقع پر حضرت کی دعوت پر حاضر آیا ہوں. لیکن آپ کو دیکھ کے تعجب ابھی بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجاہد دورہ حضرت علامہ عبید اللہ خان صاحب اعظمی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت کو جانے دیں آپ لوگ. آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کے لب ہلتے نہیں ہیں، آپ کی آواز نکلتی نہیں ہے، آپ کی زبان حرکت کرتی نہیں ہے، آپ کے حلق سے آواز نہیں آتی جب آپ کو اپنے نبی پہ درود پڑھنے کہا جاتا ہے. یہ سب سے بہت بڑا المیہ اس قوم کے ساتھ، اس امت کے ساتھ اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ راستے پر کسی کو کھڑے ہو کر جھگڑا کریں گے تو اتنی زور سے گالی دیں گے کہ 100 میٹر تک اس کی گالی کی آواز سنائی دے. لیکن آپ نبی پہ درود پڑھنے کہا جائے اور آپ کے حلق سے آواز نہیں نکلتی، زبان حرکت نہیں کرتی. آپ کیسے امید رکھتے ہو یار کہ آپ اس ملک میں اور اس دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارو گے؟ جو قوم اپنے نبی پہ درود پڑھنا نہیں جانتی اس کے لیے سواہی کی تباہی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. بے شک. اس لیے بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں زیادہ دیر کے آپ کے درمیان حاضر نہیں آیا ہوں. میری طبیعت خود ٹھیک نہیں ہے، بخار بھی ہے. حضرت کی دعوت پر اور دعوت جب قبول کیا تو میری جسارت بھی نہیں ہے کہ دعوت قبول کرنے کے بعد جب تک جان میں جان ہے اور اللہ اس لائق رکھا ہے تو ان جیسے بزرگان علماء کرام جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ حضور شاہد ملت علیہ رحمت رضوان کی جو نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ان کی دعوت پہ تو کبھی بھی میں ناغہ کر جاؤں یا کوئی عذر لنگ پیش کر کے نکل جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ بے شک. سبحان اللہ. تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں، تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں، میں گرا تو مسئلہ بن کے کھڑا ہو جاؤں گا. واہ 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 واہ. تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں، میں گرا تو مسئلہ بن کے کھڑا ہو جاؤں گا. اور ساری دنیا کی نظر میں ہے میرا عہد وفا، واہ. ساری دنیا کی نظر میں ہے میرا عہد وفا، ایک تیرے کہنے سے کہ میں بے وفا ہو جاؤں گا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. حاکم وقت سخاوت نہ تیری بھولیں گے، حاکم وقت سخاوت نہ تیری بھولیں گے، ہمیں کو لوٹ کے خیرات دیتا ہے ہمیں. واہ. حضرات گرامی، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے. وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم نہ سستی کرو نہ تم غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے، بے شک. تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان والے رہو گے تو. آج دنیا میں ہم 55-56 ملک بنام مسلم کہلاتے ہیں. میں اسلامی نہیں کہہ رہا ہوں. اسلامی ملک وہ ہوتا ہے جہاں اسلامی قانون نافذ ہوتا ہے. کیا بات. میں بنامی مسلم کہہ رہا ہوں. 55 سے 56 ملک ہیں جو بنام مسلم کہلاتے ہیں.
اس کے باوجود اور تعداد کے حساب سے، قومی تعداد کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر کی قوم مسلم قوم مانی جاتی ہے، اس کے بعد آج ہمارا حال، ہم یمن دیکھ لیں، بے شک شام دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، چاہے پھر اپنے ملک خود ہندوستان بھارت کو دیکھ لیں، ہمارے کیا حالات ہیں؟ آج ہمیں ہر طرف سے ذلیل و رسوا کیا جا رہا، بے شک نہ ہماری جان، نہ ہمارا مال، نہ ہماری عزت، نہ ہمارا مال، نہ ہماری آبرو، نہ ہمارا دین، نہ ہماری شریعت، کوئی بھی ایسا نہیں بچا ہے جس کو چھیڑا نہ جا رہا ہو اور جس پہ ضرب مارنے کی ناپاک کوشش نہ کی جا رہی۔ بے شک اتنی بڑی قوم، اتنی بڑی تعداد میں، وہ قوم جس نے برسوں اس ملک پہ راج کیا ہو، وہ قوم جس نے 700 سال یا حکومت کی ہو، کیا بات، وہ قوم جس نے سب کو حق دیا ہو، وہ مذہب جس نے انسانیت کا پیغام دیا ہو، وہ پیغمبر اسلام جو امن و شانتی کا پیغام لے کے آیا ہو، اور اسی مذہب کے ماننے والے اسی ملک میں ایک مسافر کی زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیے جائیں، اسی ملک میں جو 700 سال حکومت ہو، تاج محل سے لے کر، لال قلعے سے لے کر، اور بڑے بڑے غازیوں سے لے کر، ٹیپو سلطان سے لے کر، اشفاق اللہ خان سے لے کر ہم نے دیا ہو، اور ہمیں غدار کہا جائے، سبحان اللہ، سبحان ہمیں اللہ، بے وفا کہا جائے، اور کہنے والے وہ ہو جن کو خود اپنے وفادار ہونے پہ شک ہو، واہ 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 واہ، وہ خود اپنے وفادار ہونے کو ثابت کرنے کے لیے قانون لا رہے ہو، وہ لا اس لیے رہے ہیں بیچارے کہ ان کو خود اپنے آپ پہ بھارتی ہونے پہ شک ہے، کیا بات ہے، وہ اس لیے لا رہے ہیں۔ اس وجہ سے اتنی بڑی قوم، اور وہ قوم جس نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی، آج کہنے والے کہتے ہیں کہ بہت ظلم کیا تھا مسلم بادشاہوں نے، میں تاریخ میں نہیں جاتا، مگر ایک لفظ صاف کہتا ہوں، پچھلے 70 سالوں میں تم نے بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ جتنا ظلم کیا ہے، اگر اس کا 1% بھی مسلم بادشاہ اس ملک میں 700 سال میں کرتے تو نہ کوئی مندر نظر آتی، نہ کوئی ہندو نظر آتا۔ تمہارا وجود بتاتا ہے کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا ہے، خواجہ کے کردار کے بل پہ پھیلا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان۔ ہم جو امن کا پیغام لے کے آئے تھے، ہم جو شانتی کا پیغام لے کے آئے تھے، آج ہم سے سوال کیا جائے گا، وجہ کیا ہے؟ وجہ خود ہم ہیں۔ ہم تب تک عزت کے مقام پر فائز تھے جب تک ہم سنت مصطفیٰ کے پابند تھے، ہم شریعت کے پابند تھے، ہم علماء کے قریب تھے، ہم بزرگان دین کے ساتھ تھے، ہم حق پر تھے۔ آج کا نوجوان موبائل کا غازی ہے، موبائل کا غازی ہے، واٹس ایپ اور فیس بک اور ٹویٹر کا غازی ہے۔ آپ کو ہر چیز موبائل پہ چاہیے۔ شوق شہادت کا جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، مگر شہادت گھر میں بیٹھ کے چاہیے۔ کیا بات، اور یاد رکھیے، ایک صاف جملوں میں کہتا ہوں، صرف آپ کی غلطی نہیں ہے، ہماری جماعت کی بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ کیا بات، ان پرانے نظام کی بھی بہت بڑی غلطی ہے جو گدی نشین کم ہے، گدی نشین زیادہ ہے۔ کیا بات، سرکار مفتی اعظم نے بیٹھ کے حجرے میں صرف تعویذ لینی کی تھی، شدھی کرن کے موقع پر اپنے گھر کی عورتوں کا زیور بیچ کے علماء کو لگایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوچھئے ان پیروں سے جو خانقاہ میں بیٹھ کے صرف دعا کر رہے ہیں، اگر دعا ہی سے کام ہوتا تو رسول پاک بدر کے میدان میں نہیں آتے۔ کیا بات، کیوں نہیں آتے ہیں وہ میدان میں؟ کیوں نہیں آتے ہیں قیادت کے لیے؟ کیوں نہیں باہر نکلتے ہیں؟ ایسے شاہد ملت کی ضرورت ہے، ایسے مرد مجاہدوں کی ضرورت ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نکلتے تھے، جو اللہ سے ڈرتے تھے، رسول پاک کے امتی تھے اور بزرگان دین کے غلام تھے۔
آج ہمارا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں پیٹی جا رہی ہے میرے بھائی, تالی دونوں ہاتھوں سے پیٹی جا رہی ہے. آپ میں بھی گڑبڑی ہے, ادھر سے بھی گڑبڑی ہے. آپ اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتے, آپ کے احساسات مردہ ہو گئے ہیں. آپ صرف چائے کی دکان پر اور بنیے کی دکان پر بیٹھ کے بات کرنا جانتے ہیں, اس کے سوا آپ کو نہیں معلوم. آپ واٹس ایپ پہ لکھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں معلوم. آج حالت یہ ہے کہ ایسے ظالم ہمارے سروں پہ مسلط کر دیے گئے ہیں, ایسے ظالم جو کسی علاقے کے چوکیدار بھی بننے کے لائق نہیں. کیا بات ہے. ہاں, وہ ایسے ظالم جس کا دماغ معذور ہو چکا ہو, کیا بات, یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا جس کے دماغ کو فالج مار دے, یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ کرن یہاں دباؤ تو شاہین باغ تک لگے گا. یہ ظالم آئے نہیں ہیں اپنے آپ, ان کو ہمارے سر پہ مسلط کیا گیا ہے. کیا بات. یہ علماء بھی بیٹھے ہیں, میری بات کڑوی لگے گی تو معذرت کے ساتھ. یہ ایک طرف سے نہیں, بہت غلطیاں ہیں, آپ کو بھی سدھرنے کی ضرورت ہے. نبی کی سنت کا پابند بننے کی ضرورت ہے, شریعت کا پابند بننے کی ضرورت ہے. اور پھر ساتھ و ساتھ اس کے ساتھ آپ کو پھر اپنی جان مال ہر حق کے لیے امن و شانتی کے ساتھ, عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, بغیر کسی فساد کے, کیونکہ مسلمان فسادی تو ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات. واہ واہ واہ. فسادی جو ہوتا ہے وہ آتنکوادی ہوتا ہے, کیا بات. اور آتنکوادی کون ہے یہ سب کو پتا ہے. جو دیش کے مہان آدمی کو مار دے وہ آتنکوادی ہے. کیا بات. جو اس ملک میں رہ کر اس ملک کی گدی پر بیٹھ کر بے گناہوں کو مروائے وہ آتنکوادی ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. وہ دہشت گرد ہے, کیونکہ کسی کو آتنک میں لانا, بھیبیت کرنا, یہ آتنکوادی ہے. کیا بات. ارے پاکستان کے آتنکوادیوں پہ بھیجو ہزار لعنت, کیا بات. مگر جو اس ملک میں کھا کر, اس ملک میں رہ کر بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگے اور دلی میں لوگوں کو مروائے وہ آتنکوادی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جو اتر پردیش تکبیر, نعرے رسالت, جتنے دستار فضیلت حضرت علامہ مولانا اعجاز احمد صاحب کشمیری, وہ کوئی بھی ہو, میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا. اگر کوئی کہتا ہے کہ 15 کروڑ اور 100 کروڑ تو وہ بھی جیل کے پیچھے جانا چاہیے, اور وہ کوئی کہتا ہے کہ ہم پاکستان بنائیں گے اور ہندوستان بنائیں گے, وہ بھی جیل کے پیچھے جانا چاہیے. کیونکہ ہم کسی مذہب کے نام پر سیاست کی بات نہیں کر رہے, ہم کسی مذہب کے نام پر اس ملک کو چلانے کی بات نہیں کر رہے. یہ ملک چلے گا تو اس دستور کے مطابق چلے گا جس ملک کو دستور ہند ملا ہے. کیا بات. مگر یہ کب سمجھو گے؟ یا تو آپ غرق ہو گئے تو پوری دنیا کی تعلیم میں غرق ہو گئے, آپ کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اور جو مذہب والے ہیں ان کو زمینی حقائق سے کوئی وابستگی نہیں, ادھر سے بھی خالی ہیں ادھر سے بھی خالی ہیں. اپنی اصلاح کریے, اپنے آپ کو سدھاریے, سنت مصطفیٰ کے پابند بنیے, ورنہ تاریخ کا مطالعہ کیجئے. وہ دیوانے تھے لوگ, ہمارے وہاں ایسا ہے نا کہ ہم کرامتیں اور معجزات بیان تو کرتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, لیکن اس کے پیچھے پیغام کیا ہے اور میسج کیا ہے کبھی اس تک نہیں پہنچ پائے. ہم جنگ بدر کا واقعہ بیان کریں گے کہ 313 تھے, 1000 کا لشکر تھا, سامنے ہتھیاروں کے ساتھ پورے لیس تھے, تیار تھے ساز و سامان کے ساتھ. یہاں تو ہتھیار بھی نہیں, کھانے کو سامان بھی نہیں, خوراک کے لیے کچھ نہیں. فتح یابی حاصل ہو گئی, سرکار نے دعا مانگی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, کامیابی مل گئی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اس سے آگے کیا ہے؟ ذرا ان کی روحانیت سے سوال کیجئے. کیا آپ دیوانے تھے؟ کیا آپ مجنون تھے؟ کہ آپ کے پاس نہ تیر ہے, نہ تلوار ہے, نہ نیزہ ہے, نہ بھالا ہے,
اور 1000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے جو ہتھیاروں سے لیس ہے، سارے ساز و سامان کے ساتھ تیار ہے، اور آپ ان کے سامنے نہتھے لڑنے جا رہے ہو، تو ان کی روحانیت پکار کی آواز دے گی، نادان تو بظاہر ہمارے ہاتھ میں تو دیکھ رہا ہے ہتھیار نہیں ہے، مگر یہ بھی تو دیکھ لے کہ دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں میں ہے، خدا کی ذات پر ایمان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان ہے۔ وہ ایمان کہاں ہے ہمارا؟ ہم نام کے مسلمان بن کے رہ گئے میرے بھائی، برا مانیے گا اور مانیں گے تو میرا کچھ نہیں بگڑنے والا، نہ آپ پالتے ہو نہ کوئی پالتا، اللہ دیتا ہے، ان اللہ رزاق ذو القوۃ المتین۔ آپ صرف نام کے، آپ کو اور کچھ نہیں آتا، اس لیے کہتا ہوں، زیادہ وقت مجھے نکلنا ہے اسٹیشن کے لیے، اس لیے کہتا ہوں اپنی آنکھیں کھولیے، زمینی حقائق پہ، حقیقت پہ نگاہ رکھیے، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اگل بگل کیسے لوگ ہیں، فتنہ پھیلانے والوں سے بچیے بھی، اور حق گوئی سے کام لینے والوں کے ساتھ کھڑے بھی ہو جائیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب حق بولنے والا حق بولتا رہے تو آپ کوفیوں کی طرح پیچھے سے مسلح اٹھا کے بھاگ جائیے۔ یہ المیہ بھی اس قوم کا ہے کہ جس امام کے پیچھے نیت باندھی ہے اسی امام کو باہر نکل کے گالی بھی دیتی ہے۔ تو جب اس طرح کی حرکتیں آپ کی ہیں تو آپ کبھی بھی عزت کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپ اس طرح کرتے رہو گے اور اپنی اصلاح نہیں کرو گے تو ایسے ظالم جابر حکمراں آپ کے سر پہ مسلط کیے جائیں گے، ایسے لوگ آپ کے درمیان بھیجے جائیں گے، آپ پہ ظلم کیا جائے گا، آپ کو مارا جائے گا۔ حضور شیر ملت مولانا عبدالقدوس کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اس ملک میں ووٹ دینے کا حق تو سب کو ہے لیکن گولی کھانے کا حق مسلمان کو ہے۔ اور میں صاف کہتا ہوں کہ اپنے احساسات کو زندہ کیجیے، دیکھیے کہ ہمارے پڑوسی کون پریشان ہے، دیکھیے میرے محلے میں کیا حالت ہے، اپنے علاقے کی خبر لیجیے۔ آپ کو احساس ہونا چاہیے ہمارے بچے کس میں لگے، نشے میں۔ 15 سال کا بچہ دیکھو، 10 سال کا بچہ دیکھو، 20 سال گٹکا کھا رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، واٹس ایپ، فیس بک، یہ پوری نسل برباد ہو گئی ہے، نسل۔ اور جس قوم کی نوجوانوں کی نسل برباد ہو جاتی ہے وہ اس قوم کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یار آپ کا بچہ بگڑ رہا ہے، آپ کو خبر نہیں، ہاں آپ کی نگاہ کہاں ہے، دارالعلوم میں کیا ہو رہا ہے، شاہ عالم قدرتیہ کا طالب علم کیا کر رہا ہے، آپ کو مدرسے کا بچہ ضرور دکھائی دے گا، بہت خوب، بہت اچھا میسج ہے، دکھائی دے گا، جہاں 200 بچے اور 10 مدرس، وہ 200 پہ نگراں، لیکن آپ کے 3 بیٹے 2 بیٹے، آپ کی نگرانی نہیں ہے۔ ارے وارے مسلمان، آپ کی نگاہ کس پہ ہے مولانا صاحب؟ آپ کے حالات کیا ہیں؟ آپ نے کتنوں کا حق مارا ہے؟ ہم تو مزہ لیتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، اچھا برابر ہوا اس کا حساب۔ ایک ایمان والے کے ناطے تمہیں دکھ ہونا چاہیے، اگر تم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو۔ بے شک تمہارا احساس مردہ ہو گئے، ضمیر مردہ ہو گیا، جب تم پہ نہیں پڑتی ہے نا تم میدان میں نہیں آتے، تم تو مست ہو کہ میرا کیا، میں تو خوش ہوں، کھانے کمانے میں لگا ہوں، میں تو ٹھیک ہوں۔ بے شک اللہ کے لیے اس سے باہر نکلو، دین بھی حاصل کرو، دین کی تعلیم بھی حاصل کرو، رسول پاک کی سنت کے پابند بنو، کم سے کم وہ سنت تو ادا کرو یار جس سے ہم تم کو سلام کرنے کے لائق سمجھے۔ تم لگو تو صحیح کہ مسلمان آ رہا ہے، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی کسی نے، ناظم صاحب نے اعلان کیا کہ خواجہ کا بھارت بے شک ہے نا، بے شک ہمارے خواجہ کا بھارت ہے، کسی چائے والے کا تھوڑی نہ ہے، بے شک کسی ایرے گرے کا تھوڑی نہ ہے، ہمارے خواجہ کا بھارت کون نکالے گا؟ کوئی نہیں نکال سکتا، یہ یقین ہے نا، مگر وہ یقین تب کام آئے گا جب خواجہ کے کردار پہ عمل کرے۔ بے شک حق ہے، مگر کیونکہ کوئی اللہ والا اس وقت تک کچھ کرتا نہیں جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا ہے۔ بے شک یہ جو ظالم ہیں یہ ہمارے سر پہ راج کر رہے ہیں تو خواجہ نہیں ہٹا سکتے، مگر اللہ کی طرف سے تو اپنی اصلاح نہیں کرو گے تو یہ سر سے ہٹیں گے نہیں۔ بے شک
ان کو ہٹانا ہے تو اپنی اصلاح کرنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.